السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، چند منٹ کے لیے وقت لے کر اس پورے ویڈیو کو سنیں، دیکھیں، اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص خانہ کعبہ کے دروازے کا غلاف پکڑ کر کھڑا ہے۔ آپ نے طواف کرتے ہوئے سنا کہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ پروردگار اس گھر کی عزت اور عظمت کے صدقے میں میرے گناہ کو بخش دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی یہ بات سنی تو طواف ختم کر کے ٹھہر گئے اور پوچھا کہ اے شخص، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے بڑے ہی افسوس سے کہا کہ حضور، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں عرض نہیں کر سکتا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آسمان سے بھی بڑا ہے؟ جواب ملا جی ہاں۔ شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ عرش سے بھی بڑا ہے؟ عرض کیا گیا کہ جی ہاں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ خدا تعالی بڑا ہے یا تیرا گناہ؟ اس مرتبہ اس شخص نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے۔ قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ارشاد ہوا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ مطلب ہے کہ لوگوں، یہ جو رسول تو تمہارے پاس آئے ہیں وہ تمہیں میں سے ہیں، تمہاری ہر تکلیف ان کا دل دکھاتی ہے، یہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں سب انسانوں کی، اور ایمان والوں پر تو آپ بڑے ہی شفیق اور بہت مہربان ہیں۔ چنانچہ رؤوف الرحیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کچھ بتا تو تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں مالدار آدمی ہوں، بڑا سرمایہ دار، لیکن اگر مجھے کبھی کوئی مانگنے والا نظر آتا ہے تو میں بھاگ کھڑا ہوتا ہوں، اس لیے کہ میں اس مانگنے والے کو سلگتی بھڑکتی ہوئی آگ سمجھتا ہوں، جو میرے قریب آئے تو مجھے جلا دے گی۔ حکم ہے کہ سائل کو مت جھڑکو، ضرورت مند اپنا ہو یا غیر، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کی مدد کرو۔ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی مدد کے لیے آئے تو اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخالت کی، کنجوسی کی مذمت فرمائی ہے۔ بالآخر اس دولت مند نے جس نے کہا کہ مانگنے والا میرے لیے آگ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ سے دور رہ اور اپنی آگ سے مجھے نہ جلا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس خدائے پاک کی جس نے مجھے سیدھے راستے پر بھیجا، اگر تو خاص اس جگہ کعبۃ اللہ کے پاس، کعبۃ اللہ کے دروازے کے پاس اللہ کے گھر میں 1000 برس نماز پڑھے اور اتنا روئے کہ تیرے آنسوؤں سے نہر جاری ہو جائے، اور اس پانی میں، نہر کے پانی میں پیڑ پودے اگائیں، تب بھی تو اس بخل کی حالت میں، کنجوسی کی حالت میں مر جائے تو تیرا ٹھکانہ دوزخ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تیری خرابی ہے بڑی خرابی، اس لیے کہ بخل کفر ہے اور کافر آگ کا مستحق ہوتا ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو بخل کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی تنگ کر لیتا ہے۔ بخل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بخیل کو عادل نہیں سمجھتا اور اس کی گواہی کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ بخیل حریص اور ظالم ہوتا ہے، اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حق سے زیادہ لے لے۔
اور بخیل اپنی عادت سے مجبور ہوتا ہے، وہ کسی کے کام نہیں آتا، عزیزوں اور رشتہ داروں سے آنکھ چراتا ہے، ملک و ملت کے مفادات کو ٹھکراتا ہے اور احکام الہی سے سرتابی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اسے سخت ترین عذاب کی خبر دو، اس کی جمع کی ہوئی پونجی کو دوزخ کی آگ میں تپا کر اسے داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق اور یہ عبرت ملتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ ضرورت مند کے کام آنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کر دینا، یہ کچھ اللہ کے ایسے صفات ہیں جن کی بندہ نقل اتارتا ہے۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، اپنی عقل سے کمایا اور میں اس کا حقدار ہوں، صرف میں ہی مالک ہوں اور کسی کو دینا میرے ذمے نہیں ہے، تو یہ مال اس کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن سکتا ہے۔ اپنی نیکیوں سے بھی آگے ہو کر اس مال کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ یہ مال میرا ہے، بلکہ مال خرچ کرو اور اللہ کے خزانوں سے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلیم کے نتیجے میں انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ وہ بھی غریبوں کی امداد کرے، ضرورت مندوں کے کام آئے، مجبوروں کی مدد کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے۔ الحمدللہ انہی مقاصد کے لیے ولی اللہ رشادی فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں آیا وانمباڑی میں، اور اس پورے علاقے میں ہماری یہ فکر ہے کہ جو صاحب خیر ہیں، جو مالدار ہیں، جو سرمایہ دار ہیں، وہ اپنے مہینے کی کمائی میں سے کچھ زکوٰۃ، صدقات، خیرات نکالیں اور ضرورت مندوں کے کام آئیں، چاہے وہ ضرورت مند مسلمان ہو یا نہ ہو۔ انسان ہونے کی وجہ سے اس کے کام آنا یہ اللہ کے نبی کی بہت بڑی صفت ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے پہلی وحی کے بعد اتر کے واپس تشریف لائے، آپ پر گھبراہٹ طاری تھی، پریشان تھے، پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ آپ اس وقت لیٹے، اس وقت آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا، کیسی تسلی دی۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت رسول اللہ کے 5 صفات گنائے۔ ان صفات میں عبادات نہیں تھے، صرف اخلاق تھے، صرف کردار تھے، صرف صلہ رحمی تھی۔ 5 صفات گنائے حضرت خدیجہ نے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ صفات گنائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ وتکسب المعدوم، کہ مجبوروں کو کما کر دینا، کمزوروں کا بوجھ اٹھانا، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، لوگوں کے مہمان نوازی کرنا، کھلانا پلانا، اور حق کے راستے میں مال خرچ کرنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ انہی صفات کے ذریعے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلی دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا کہ جو آدمی ان صفات کا حامل ہو اسے اللہ کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ آپ ان صفات کے حامل ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اگر آپ ضائع نہ ہونا ہے، ضائع نہیں ہونا ہے، تو اللہ کی رضامندی انہی صفات میں ہے۔ تو چلیے ہم سب مل کر ان صفات کو ادا کریں، اور جو صاحب خیر ہیں ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ ولی اللہ رشادی فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے۔ آئیے ہم سب مل کر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کریں۔ میرا موبائل نمبر 9894120356 ہے، آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے منصوبے ہمارے ذہنوں میں ہیں کہ بلا تفریق مذہب و ملت ہم خدمت کریں۔ اللہ تعالی ہم کو کنجوسی سے، بخالت سے بچ کر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔